تو اسٹوڈنٹس ہم سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 1 کر رہے ہیں نومبر 2014 کوڈ ہے 3248۔ اس میں پہلا کوشچن ہے مشاغل کی اہمیت پر مضمون، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں پر آپ نے ان باتوں کو شامل کرنا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ مشاغل کی ضرورت، مشاغل نہ اپنانے کے نقصانات، مشاغل کون سے مشاغل زیادہ مقبول ہیں۔ ان پوائنٹس کو شامل کر کے مضمون لکھا جائے گا اور ہر پوائنٹ کے 2 نمبر ہوں گے، تو اس طرح یہ 6 نمبر بنتے ہیں، جبکہ یہ 15 نمبر کا کویشچن ہے، تو باقی 9 نمبر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زبان کے معیار کے ہوتے ہیں کہ آپ نے بچکانہ گفتگو نہیں کرنی، اچھے لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ مشغلہ اپنے فارغ وقت کے بہترین استعمال کے لیے کسی مثبت اور کارآمد کام یا ایکٹیویٹی جو وقت کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا نتیجہ یا فائدہ حاصل کرنے میں کارآمد ہو۔ یہ بہت اہم حقیقت ہے کہ فارغ ذہن شیطان کا کارخانہ ہے، لہٰذا مثبت عمل اور سوچ جہاں انسانی ذہن کی بالغی میں مددگار ہے، وہیں یہ مشاغل بعض اوقات روزی کا وسیلہ بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ بیکاری، فراغت انسانی ذہن و جسم کے لیے بہت زہر کا کام کرتی ہے، زہر آلود ہے۔ اس سے جہاں منفی سوچیں پروان چڑھتی ہیں، وہیں سستی، وقت کا ضیاع، بے حسی اور شیطانیت یعنی برائیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ فارغ ہوں گے تو آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہوگی، کبھی آپ سوچیں گے وہ میرے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا، اور اس طرح کی مختلف، یا پھر سست پڑے رہیں گے اور وقت ضائع کریں گے اور بے حس ہو جائیں گے۔ زندگی میں جذبہ اور آگے بڑھنے، ترقی کرنے، جدوجہد کی آرزو دم توڑ دیتی ہے، اور یہاں غلط لکھا ہوا ہے، توڑ کی چھوٹی توئے ہے، ٹھیک ہے، املے میں تھوڑی مسٹیک ہوتی ہے، بک ہے اس میں جو ہے کمپوزنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، جو انسانیت کی تذلیل کے مصداق ہے، یعنی برابر ہے۔ دراصل خون میں ٹھنڈا پن، بے حسی انسان کو جہاں انسانیت اور اخلاقی اقدار کے اعلیٰ معیار سے گراتی ہے، وہیں اس کی صلاحیتوں اور آگے بڑھ کر اعلیٰ مدارج یعنی منازل طے کرنے میں بھی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم پچھلی نصف صدی کا بنظر غائب جائزہ لیں، یعنی گہری نگاہ سے جائزہ لینا، یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں یہ صرف آپ کی ہیلپ کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کو یہ 2 ڈبل نہیں لکھنے ہیں، تو ہم یہ تفاوت یعنی ہم یہ فرق محسوس کریں گے۔ یہی وہ ورڈ ہیں جن کے بہترین استعمال سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ تفاوت یا فرق محسوس کریں گے کہ اس وقت لوگوں میں آگے بڑھنے کے لیے ان مشاغل کی اہمیت تھی، جیسے کتب بینی، ٹکٹوں کا جمع کرنا، مختلف ممالک کے سکے، جہازوں اور گاڑیوں کے ماڈل جمع کرنا۔ غرض یہ کہ اپنے مزاج پسند کے اعتبار سے وقت کا کسی خوبصورت اور دل پسند کام میں استعمال، ان کی تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں کو جلا دینے کے ساتھ معلومات میں بھرپور اضافے کا باعث تھا۔ آج کل بچے اس قسم کے شوق ذرا کم پالتے ہیں، وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون پر اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان مشاغل کی اہمیت ان کی نگاہ میں کوئی خاص نہیں رہی۔ ہاں، آج کل انٹرنیٹ پر سرفنگ، دوستوں کے ساتھ وقت گزاری اور اسی طرح کی کچھ مصروفیات ہیں۔ جم، کچھ کھیل بھی ابھی تک ان کی پسندیدگی میں شامل ہیں، جو کہ اچھی اور مثبت بات ہے۔ بہرحال کسی مثبت اور اچھے مشغلے کو اپنانا وقت کا خوبصورت اور مفید استعمال ہے۔ اب آگے آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی اگلی جماعت میں اپنی مرضی کے مضامین چننا چاہتے ہیں، مگر آپ کے والدین خوش نہیں ہیں، آپ انہیں رضامند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں پیش آنے والا مکالمہ لکھیں۔ تو مکالمے میں ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ 1-2 جملوں پر مشتمل ہو، بہت لمبے الفاظ نہ ہوں، ایک فرد ایک بات کرے اور پھر دوسرا فرد اس کا جواب دے، تو یہ جتنا کوسے میں دریا کر سکیں، مختصر الفاظ میں لکھ سکیں اتنا ہی مختصر لکھیں، یہ نہ ہو کہ یہ تحریر کی طرح لمبی چوڑی آپ کسی ایک کا مکالمہ لکھتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے مکالمہ ہے، اب اس میں آغاز کرتے ہیں سلام سے۔ میں: السلام علیکم والدین: وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ خیریت ہے، 2-3 روز سے تم سے تفصیلی ملاقات اور گفتگو نہیں ہوئی۔ میں: جی دراصل میں تھوڑا پریشان ہوں اور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی اور مدد چاہتا ہوں۔ والدین: تم پریشان کیوں ہو جبکہ او لیولز میں تمہارا نتیجہ ہم سب کی توقع سے بھی بڑھ کر اچھا ہے؟
میں جی بابا درست کہہ رہے ہیں آپ. دراصل پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ اور ماما کی خواہش مجھے سرجن، وہ بھی ہارٹ سرجن کی صورت میں دیکھنے کی ہے، جبکہ میری اپنی خواہش اور پسند قدرے مختلف ہے. ماما: بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا مزاج اور حسن جمال بہت خوبصورت ہے اور ہم سب میں تم ہی سب سے زیادہ خوش ذوق ہو. میں جی دراصل میں نے او لیولز میں میڈیسن انجینئرنگ کے لیے مضامین اسی لیے ترجیح بنیادوں پر لیے کہ میں آپ کی خواہش پوری کر سکوں. والد: تو پھر بیٹا اب بابا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سائنس ہو یا ریاضی، میں اللہ پاک کے کرم سے عطا کی گئی ذہانت سے شاید کوئی مقام تو حاصل کر لوں، لیکن آپ اپنے اندر کے فنکار کو شاید کبھی خوش نہ کر سکوں. کیا مطلب؟ والدین: کیا مطلب؟ میں دراصل میرا دل خواہش آرکیٹیکٹ بننے کی ہے. آپ جانتی ہیں کہ جہاں ریاضی میں میری ذہنی کیفیت دلکش ہے، وہیں میری ڈرائنگ بہت اچھی ہے. میرا جی چاہتا ہے میں خوبصورت اسکول، گھر، پل بناؤں، اعلیٰ سڑکیں، دلکش عماراتوں، پارک میرے خوبصورت اور عظیم وطن کے حسن میں اضافے اور لوگوں کے لیے سکون اور فائدے کا باعث ہوں. مگر دل کی روشنی کی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کارڈیک سرجن والدہ مگر دل کی روشنی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کارڈیک سرجن بنانا میرے مرحوم والد اور میری اپنی بھی خواہش ہے. میں چونکہ تجارت میں زیادہ باصلاحیت تھا، یہ والد کہہ رہے ہیں، اور سائنس میرے مزاج کے مطابق نہ تھی، لہٰذا خیر مجھے یہ علم ہے کہ انسان اپنے دل پسند میدان میں ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے جھنڈے گاڑتا ہے. لہٰذا بے فکر ہو کر تم اپنی پسند کے میدان میں ترقی کرو. اللہ پاک تمہیں بہترین کامیابیوں سے نوازے. میں ہرے مما بابا زندہ باد. و انشاءاللہ فضا آپ کی سرجن والی خواہش ضرور پوری کرے گی کیونکہ وہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہے. تو یہ بس ایک مختصر سا لکھنا ہوتا ہے اور کم سے کم الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کرنا ہوتا ہے. اب سوال ہے اپنے اسکول کی لائبریری کی سہولتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک رپورٹ لکھیں اور انہیں بہتر بنانے کے لیے تجاویز کریں. لائبریری کسی بھی اسکول کا سب سے اہم اور درخشاں حصہ ہے جو طلبہ کو معلومات فراہم کرتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں. میرے اسکول کی لائبریری بہت خوبصورت، کشادہ، اہم اور نادر کتب سے مرصع ہے، یعنی سجی ہوئی ہے. لائبریرین بہت قابل اور باشعور ہیں جو کتب کا خیال رکھنے کے ساتھ بچوں کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں. وہ لائبریری سائنس میں ماسٹرز ہیں، لہٰذا اپنے علم کا بہترین اور بھرپور استعمال کرتی ہیں. میزوں، کرسیوں کی ترتیب، کتب ان کا ایشو کرنا اور وہیں لائبریری پیریڈ میں بیٹھ کر پڑھنا طلبہ کے علم کے حصول میں مدد اور انہیں درست سمت رہنمائی کرنا، وہ اس میں اساتذہ کی بھرپور مددگار ہیں. لائبریری کا ماحول سادہ، دلکش اور پرسکون ہے. کمپیوٹرز بھی ہیں اور ان کی میزوں پر بچوں کی رہنمائی کے لیے لائبریری میں ایک خاص IT ماہر استاد کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، جس کے لیے ایک ماہر استاد کا تقرر کر لیا گیا ہے جو اگلے ہفتے سے طلبہ کے درمیان کمپیوٹر پر ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے. لائبریری کی توسیع کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جس کے لیے پچھلے برآمدے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی خدمات حاصل کی جانی چاہیے. نیز کتب میں اضافے کے لیے اساتذہ کی میٹنگ بلا کر ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے اور بچوں کے ذوق اور ضرورت کے مطابق کتب میں اضافہ ہونا چاہیے. ڈرامیٹک کلب کو لائبریری سے منسلک کر کے ہر 3 ماہ میں 3-4 کلاس کسی اہم کلاسیکل افسانے یا ڈرامے کا اسکرپٹ بنا کر اسے تفصیل سے پڑھیں، اسے تمام اسکول کے سامنے پیش کریں اور اسے بعد میں بچے خود پڑھیں اور اس کے تھیم کو محسوس کریں. یہ ایکٹیویٹی ان کی معلومات میں اضافے کے ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ہوگی. لائبریری، کتب، لائبریرین، اساتذہ، بچے، ان سب کے لیے لائبریری کا ماحول اور استعمال بہت مفید ہے اور اکثر اسکولوں کی نسبت ہماری لائبریری، لیب وغیرہ زیادہ جدید خطوط پر عمل پیرا ہیں. لیکن آگے بڑھتے رہنا، ترقی پر ترقی کرنا، یہ مثبت سوچ کامیابی کی معراج کی ضمانت ہے. اب ٹرانسلیشن ہے. شوڈ بوائز لرن ٹو کوک؟ کیا لڑکوں کو پکانا سیکھنا چاہیے؟ یس، ہاں. ان دا 21st century
changing rapidly and boys not only need to learn to cook. 21ویں صدی میں وقت تواتر سے تبدیل ہو رہا ہے اور لڑکوں کو نہ صرف کھانا پکانے all the other household tasks too کی ضرورت ہے بلکہ گھر کے دیگر تمام کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. It is not only be better for their also their future for their present and also their future. یہ نہ صرف ان کے حال کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے. Nowadays many households consist of a small family very often both parents are working. آج کل بہت سے گھرانے چھوٹے کنبے پر مشتمل ہیں اور اکثر دونوں والدین کام کر رہے ہیں. If the mother is away or unwell, then the son or husband should be able to handle the cooking, the cleaning and all the other domestic jobs very easily. اگر ماں باہر ہے یا بیمار ہے، بیٹا یا شوہر کا کھانا پکانا، صفائی اور دوسرے تمام گھریلو امور کو بہت آسانی سے قابو کر لینا چاہیے. Nowadays people frequently changes jobs. آج کل لوگ بہت جلدی اپنی نوکریاں تبدیل کرتے ہیں and are always on move اور اکثر اور ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. And it is not always convenient to eat food from cafes and get take away. اور ہمہ وقت ہر وقت کیفے سے کھانا کھانا یا باہر سے منگوانا آسان نہیں ہوتا. If he knows how to cook, a man will be happy and remain healthy too. اگر اسے کھانا پکانا آتا ہو تو وہ خوش بھی رہے گا اور صحت مند بھی رہ سکے گا. اس کے ساتھ ہی یہ پیپر ختم ہوتا ہے. اب نیکسٹ پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.